نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ اور خیرات۔ تو میں سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھنا چاہوں گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر تم اپنے کیے پر پھر پچھتاؤ کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی موت سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا غریبوں کو دینا چاہیے، جس سے جو ہمیں آخرت کے دن بھی کام آئے گا۔ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے 3 کام آتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، جس میں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور ایک نالج ہے، اور ایک ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ تو صدقہ جاریہ بھی اس میں شامل ہے، اور صرف صدقہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں صدقہ کہ مطلب ہم کسی کو کوئی پیسہ دے دیں یا کسی کی مدد کر دیں۔ آپ اگر کسی کو دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں صدقہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جو ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے جو مال و دولت تم کو دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہمیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی خرچ جو ہے قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ جو ہم خرچ کریں گے غریب لوگوں پہ تو وہی خرچ جو ہوگا قیامت کے لیے ہمارے کام آئے گا، ہماری ڈھال بنے گا، اور اس دن کسی چیز کے بدلے نہ کوئی چیز خریدی جا سکتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر یعنی تھوڑا سا بھی صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں اور اس کا مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا، مطلب ان باتوں سے، ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کے لیے خود کہا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے۔ ویسے تو صدقہ ہر مانگنے والے کو دینا چاہیے، جو بھی غریب ہمیں دکھتا ہے، جو بھی غریب ہم سے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگ تو غریبوں کو جھڑک کے باہر نکال دیتے ہیں کہ نہیں، منع کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے، لیکن جو بھی مانگنے آ رہا ہے ہمیں اس کو جتنی بھی ہماری حیثیت کے مطابق ہے ہمیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں صدقہ دینا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے نیبر میں، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھوکا سو گیا ہو، یا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، جس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے ان لوگوں کی زیادہ مدد کرنا چاہیے، ان لوگوں کو صدقہ زیادہ دینا چاہیے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ جو مانگنے سے، جو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے اور جو دوسروں سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہمیں ان کی زیادہ مدد کرنا چاہیے۔ قرآن نے بھی ایسے لوگوں پر صدقہ کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔
صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے کہ صدقہ بنا بتائے دیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا پر اتنا چل گیا ہے یہ ٹرینڈ کے دکھا کر صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ دکھانے والا صدقہ وہ آپ کا قبول نہیں کرا جائے گا۔ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کرنا چاہیے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہو کہ ہم نے اس کو کچھ دیا ہے، اس طرح سے صدقہ کرنا چاہیے۔ ہمیں صدقہ جو ہے وہ چھپا کے بنا بتائے چپکے سے کرنا چاہیے، یا کوئی بھی ضرورت والا سامان جو ہے وہ خرید کے ہم ضرورت مند کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم مطلب اپنے دماغ میں ہم یہ چیز بیٹھا لیں کہ ہم نے ابھی اس کو کوئی چیز دے دی، اب ہم اس کا ریٹرن چاہیے، ہم اس چیز کو اس کی مدد کر کے بھول جائیں تو وہ ہمارا صدقہ میں آئے گا۔ ادروائز وہ ہمارا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ابھی ملے، یا ہم نے اس کی مدد کر دی، ہم نے سب کے سامنے اس کی مدد کری ہے، ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارا صدقہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔